اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، ہم بات کر رہے تھے اس نورانی کلام کے اندر کہ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے تمام انسانیت کے لیے ایک نسخہ اور ایک نجات کا منبع چھوڑا ہے، جو نہج البلاغہ کی شکل میں امیر المومنین کے خطبات، امیر المومنین کے نام، وہ مکتوبات، وہ خطوط کے جو امیر المومنین نے مختلف افراد کو لکھے، وہ وصیتیں کہ جو امیر المومنین نے کیں، اور وہ حکمتیں کہ جو امیر المومنین نے مختلف اوقات میں مختلف افراد کے سامنے بیان کی، وہ در حقیقت ہمارے لیے نسخہ کیمیا ہیں، ہمارے لیے نجات کا رستہ ہے۔ در حقیقت وہ چیزیں کہ جو انسان کو اس کائنات میں، اس دنیا میں کامیاب کرتی ہیں اور آخرت میں اس کو سرخرو کرتی ہیں، وہ تمام اصول اس کلام کے اندر موجود ہے۔ یہ کلام در حقیقت تفسیر ہے قرآن مجید کی، یہ کلام در حقیقت تفسیر ہے سنت رسول کی، یہ کلام در حقیقت تفسیر ہے ان آیات کی کہ جو قرآن کے اندر موجود ہیں اور جن کا سمجھنے کے لیے ہمیں لا محالہ کسی نہ کسی مفسر کی ضرورت ہے، کسی نہ کسی ایسے شخص کی ضرورت ہے کہ جو اس قرآن کو کما حقہ سمجھتا ہو۔ اور علی ابن ابی طالب کے علاوہ کوئی شخصیت ایسی، کوئی ہستی ایسی نہیں اس روئے زمین کے اوپر کہ جو قرآن کے تمام علوم کے اوپر احاطہ نہ رکھتی ہو۔ در حقیقت علی ابن ابی طالب کہ جو قرآن کے اوپر مکمل عبور رکھتے ہیں، انہوں نے قرآن کی تفسیر ان کلمات اور ان خطبات اور ان خطوط اور ان حکمتوں کے ذریعے سے کی ہے، تاکہ ہم ان چیزوں کو اپنی عملی زندگی میں لاگو کر سکیں۔ ہم جس کلام کی طرف رخ کریں گے وہ حکمت نمبر 11۔ امیر المومنین اس کلام میں فرماتے ہیں، اذا قدرت علی عدوک، جب تم اپنے دشمن کے اوپر، اپنے عدو کے اوپر قدرت حاصل کر لو، کنٹرول حاصل کر لو، قابو کر لو اس دشمن کو، فاجعل العفو عنہ شکرا للقدرت علیہ، تو اس کو کیا کرو، جب قدرت حاصل کر لو، جب کنٹرول اور قابو میں کر لو اپنے دشمن کو، تو اس وقت اس کو معافی کے ذریعے سے اس قدرت کا شکر ادا کرو۔ دیکھیے، جس طرح میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہر نعمت خداوند متعال، چونکہ قدرت بھی ایک نعمت ہے خداوند متعال کی طرف سے، اور اس کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کا شکر کس طریقے سے ادا ہوگا؟ معاف کرنے سے۔ اور امیر المومنین یہی فرما رہے ہیں کہ جب بھی اپنے دشمن کے اوپر قدرت حاصل کر لو تو کیا کرو، اس کو معافی کے ذریعے سے اس کا شکر ادا کرو۔ در حقیقت یہ وہ خط ہے کہ جو امیر المومنین نے امام حسن علیہ السلام کو لکھا تھا کہ اے بیٹا، جب بھی تم دشمن کے اوپر قدرت حاصل کر لو تو اس کو کیا کرو، معافی کے ذریعے سے اس کا شکر ادا کرو۔ ظاہر سی بات ہے قرآن کی یہ اس آیا کی طرف اشارہ کر رہی ہے، یہ کلام، یہ حکمت بری بات، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو خداوند متعال کیا کرے گا، تمہیں جو نعمت دی ہے اس میں اضافہ کر دے گا۔ پس اگر نعمت کا شکر ادا نہ کیا جائے تو نعمت ہم سے چھین جاتی ہے، لیکن اگر نعمت کا شکر ادا کیا جائے تو وہ نعمت اور بھی انسان کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، شکر دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ شکر لفظی ہے کہ ہم اپنے الفاظ سے کے ذریعے سے شکر ادا کریں کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمت دی ہے، اور ایک شکر کی ایک اور قسم ہے شکر عملی، یعنی انسان عملی طور پر کیا کرے، شکر کرے۔ عملی طور پر کیا کرے، شکر کرنے سے مراد یہ، جس طرح اس کلمے کے اندر، اس حکمت کے اندر امیر المومنین ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر قدرت آ گئی ہے تو اس کا عملی شکر یہ ہے کہ اپنے دشمن کو معاف کر دو۔ یہ قدرت کا عملی شکر ہے۔ پہلے بھی یہ گزر چکا ہے کہ خداوند متعال نے آپ کو کان کی نعمت دی، آنکھ کی نعمت دی، زبان کی نعمت دی، تو ایک تو اس کا لفظی شکر ہے کہ خدایا تو نے یہ ہمیں نعمات دی، تیرا شکر۔ ایک اس کا عملی شکر ہے۔ کون سی چیز عملی شکر کا باعث بنتی ہے؟ کہ اگر انسان جو نعمت خداوند متعال نے انسان کو دی ہے اس کو صحیح ہدف کے تعاقب میں استعمال کرے۔ مثال کے طور پہ آنکھ دی ہے تو اس سے
ان چیزوں کو دیکھے کہ جو خدا نے اجازت دی ہے. اگر خدا نے کان دیے ہیں تو اس سے ان چیزوں کو سنیں کہ جس کی خداوند متعال نے اجازت دی ہے. اگر زبان دی ہے تو اس سے وہ الفاظ بیان کرے کہ جس کی خداوند متعال نے اجازت دی ہے. مثال کے طور پہ نعمات فراوان ہیں، پھل کی شکل میں ہے، رزق کی شکل میں ہے، تو پھلوں اور رزق کا جو شکر ہے وہ اس طریقے سے انسان ادا کرے کہ ان کو ضائع نہ کرے، اسراف نہ کرے، بلکہ اس طریقے سے استعمال کرے کہ وہ ضائع نہ ہو، یا خود استعمال کرے اور جو بچ جائے وہ دوسروں تک پہنچا دے تاکہ وہ ضائع ہونے سے بچ جائے. یہ عملی شکر ہے. کس چیز کا؟ نعمت کا، کہ جو خداوند متعال انسان کے شامل حال کرتا ہے. دیکھیں فتح مکہ کے اندر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدرت رکھتے تھے. یعنی فتح مکہ ہوا تو بغیر جنگ و جدال کے تمام مکہ فتح کر لیا. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے تو کیا کرتے؟ تمام مشرکین کو، تمام دشمنان اسلام کو قتل کر سکتے تھے، فنار کر سکتے تھے. لیکن رسول پاک نے کیا فرمایا؟ جاؤ، آج کے بعد تم آزاد ہو. یعنی واقعاً در حقیقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اور یہ حکمت بھی مولا علی علیہ السلام کی اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ قدرت کے ہوتے ہوئے بھی رسول اکرم نے کیا کیا؟ عام معافی کا اعلان کیا. اور مولا علی علیہ السلام کی اگر ہم وصیت جو ضربت لگنے کے بعد مولا علی نے بیان فرمائی، اس میں یہی تھا کہ عبد الرحمن ابن ملجم کو اس نے مجھے ایک ضرب لگائی ہے، تم بھی انہیں ایک ضرب ہی لگانا. یہ علامت ہے علی علیہ السلام کی کرامت کی، علی علیہ السلام کی شجاعت کی، علی علیہ السلام کی دیانت کی، علی علیہ السلام کی عدالت کی، کہ علی کو یہ گوارا نہیں کہ علی کے قاتل کو بھی ایک سے زیادہ ضرب لگائی جائے. چونکہ اگر ہم انتقام کی فضا کو عام کریں، اگر ہم انتقام کو لینے کا سوچ لیں تو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے گا. اور اسلام دین انتقام نہیں ہے، اسلام دین امن و امان ہے، اسلام دین امن و آشتی ہے، اسلام دین وحدت ہے، اسلام دین محبت ہے. اسلام انتقام کا درس نہیں دیتا بلکہ محبت اور امن کا درس دیتا ہے. اسی لیے امیر المومنین کی ایک اور حدیث بھی کہ جس کے اندر امیر المومنین یہی معافی کو بیان کر رہے ہیں، العفو تاج المکارم، اعلیٰ ترین اخلاقی صفت ہے. یعنی معاف کر دینا اعلیٰ ترین اخلاقی صفت ہے. پس ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کیا کریں؟ امیر المومنین کے اس کلام کو سمجھ کر اپنی عملی زندگی میں لاگو کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.